اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس جن میں یہ صفات دیکھو کہ وہ پوری دنیا کے خلاف کھڑے ہو جائیں اور ہر کسی کو منہ توڑ جواب دے سکیں تو سمجھ لو کہ اس لشکر میں اللہ کے آخری خلیفہ مہدی ہوں گے۔ یہاں پہنچ کر پہلا سوال کافی حد تک حل ہو چکا ہے۔ غائبانہ تعارف سے حاضرانہ تعارف تک کا مسئلہ کافی سنسنی خیز ہوتا ہے۔ اس میں بہت لوگ یا تو نہایت جلدی کرتے ہیں اور جھوٹے مدعیوں کو سچا سمجھنے لگتے ہیں۔ ایک جھوٹے مدعی شہباز کاذب کیا حال ہی میں گرفتاری کے بعد اس کے چیلوں نے پیشن گوئیاں جھوٹی ثابت ہونے پر ٹھکائی کر دی، اور کچھ لوگ اس کے نہایت دور دراز اور طویل المیعاد ہونے کے قائل ہیں۔ دراصل صحیح تعین تو ممکن ہی نہیں، نہ اس مسئلے کی نہ اس جیسے دیگر مسائل کی، لیکن مکمل ابہام بھی قابل قدر روش نہیں رکھتا۔ حتمی انجام اور حتمی تعین کے درمیان کا راستہ محتاط اور محفوظ رویوں کا حامل ہے۔ حدیث شریف میں ایک اور جملے کی کچھ وضاحت کے بعد ہم آگے چلیں گے۔ فرمان نبوی ہے، نزول عیسیٰ تک اس زمین میں ایک جماعت حق کے لیے برسر پیکار رہے گی جو اپنے مخالفین کی پرواہ نہ کرے گی۔ اس میں جماعت کے حق پر ہونے کی دو مخصوص صفات بیان کی گئی ہیں: جہاد اور مسلسل جہاد۔ مخالفین کی پرواہ نہ کرنا۔ آج کون سی سرزمین ہے جہاں جہاد نامی فریضہ مٹ جانے کے بعد زندہ ہوا اور مسلسل زندہ ہے؟ دنیا میں جہاد کی کوئی قسم نہ ہوگی جو یہاں نہ لڑی گئی ہو۔ منکرین، ملحدین، باغیین، مرتدین اور اب متحدہ کافرین کے خلاف غرض کے ہر نوع کا جہاد یہاں ہوا اور ہو رہا ہے۔ مخالفین کی پرواہ نہ کرنا، قرارداد، حشی شناختہ، سب ٹھیک ہے، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ کس کا تکیہ کلام اور محض مزاج ہے؟ نیوز ویک کی تازہ رپورٹ ہے۔ اس طرح کے مجاہدین جس قسم کی ریزیلنس اور فیروسٹی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اس سے خطرے کی گھنٹیاں بج رہی ہیں۔ سول سرچنگ کا ایک نیا دور جنم لے رہا ہے کہ ایک نسبتاً ریکٹیگ بغاوت نے کس طرح دنیا کی طاقتور ترین افواج کو اپنے قریب تک آنے سے روکا ہوا ہے۔ سبحان اللہ! ایک طرف ایک ایسی بکھری ہوئی، منتشر اور ٹوٹی پھوٹی بے وسائل جماعت ہے جن کا اپنا ملک بھی اس کے خلاف ہے۔ دوسری طرف 43 ایسے ممالک ہیں جن میں سے کوئی ایک بھی دنیا کے کسی ملک کو دھمکی دے تو اس کے اوسان قطع ہو جائیں۔ لیکن نتیجہ کیا ہے؟ جو آج سے 7-8 سال پہلے تھا کہ فضائی حملوں سے ابتدا ہو کر واپس فضائی حملوں پر بات چلی گئی ہے۔ 43 ممالک اصناف میں شامل ملکوں کو اچھی طرح گننے کے بعد سامنے آئے ہیں۔ مادی طاقت کے لحاظ سے تو امریکہ اکیلا ہی کافی تھا۔ کسی کو گھر بیٹھے آنکھ ہی دکھا دے تو اس کا کام ہو جاتا ہے، فون کر دے تو کندھے کے بیج ہی کھل جاتے ہیں۔ اس سے اکیلے نہ بن پڑا تو جگری ساتھی نیٹو کو پکارا۔ 26 ممالک دوڑے چلے آئے، جبکہ دنیا فتح کرنے کے لیے ان میں سے 10 بھی کافی تھے۔ لیکن بات پھر بھی نہ بنی۔ غیر منظم اور غیر تربیت یافتہ جنگجو پھر بھی بھاری پڑنے لگے تھے۔ نان نیٹو ممالک کو ملا لیا گیا، 10 مزید پارٹنرز پیدا کر لیے گئے۔ اب بات 36 تک جا پہنچی۔ اب تو زمین کے علاوہ کسی اور سیارے کو روندنا بھی ناممکن تھا۔ لیکن معلوم ہوا کہ افغان قوم جب سے مسلمان ہوئی چیزیں دیگر است، چنانچہ 7 کے قریب نان نیٹو اور نان پارٹنرز بھی آ پہنچے۔ ان میں بی مینڈکی کو بھی زکام ہو گیا، یعنی سنگاپور جیسے ناک کے چپٹے بھی شامل ہوئے، اور نیوزی لینڈ جیسے دور دراز واقع جن کا طالبان سے کوئی سروکار بھی نہیں تھا وہ بھی موجود ہوئے۔ ان 43 ممالک کے بغیر خود اپنا ملک افغانستان بھی خلاف کھڑا تھا۔ یعنی حضرت طالوت کے قلیل لشکر کو جالوت کے متحدہ لشکر سے مقابلہ کرنے کے بعد، پھر بدر اور احزاب کے بعد، ایوبی کی صلیبی جنگوں کے بعد، کیا انسانی تاریخ میں کسی نے ایسا منظر دیکھا ہے کہ ایک طرف تو 44 ممالک یعنی 44 ممالک اور دوسری طرف کوئی ملک ہی نہیں، فوج ہی نہیں، منظم طاقت ہی نہیں، بکھری ہوئی لاہوت الامکان میں رہنے والی جماعت جس کا کوئی فرد سر عام اپنی شناخت بھی نہیں کروا سکتا۔ لیکن اس کی خود اعتمادی کا حال یہ ہے کہ پوری دنیا کی خوفناک ترین عسکری طاقتوں کی اس سے ذرا برابر بھی پرواہ نہیں۔ یہ تو بھائی نعرہ لگتا ہے دم مست قلندر۔ تو بہت سے لوگ ہیں لیکن نبھایا اسے کسی نے بھی نہیں۔ یہ ہمیں اپنے ارد گرد دیکھنا ہے کہ جو نبھا رہا ہے کیا ہم ان کا ساتھ دے رہے ہیں یا نہیں۔